بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ہر قسم کے حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایک صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمایا. درود و سلام نازل ہوں اس کے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر وہ سارے راستے جو جنت کی طرف لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے ہیں ان سارے راستوں کی نشاندہی فرمائی. میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی. اس سے پہلے کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے نکلنے کے لیے ان کے بعد وہ سوچیں گے بھی نہیں. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ جنت کا مستحق بن جائے، اور یہی حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ جو آدمی جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اور جہنم سے دور کر دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب انسان، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے: من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، نظر و نیاز کے لیے صرف اللہ تعالیٰ، رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے اس کے گھر کا طواف، صرف اسی کے گھر کا طواف، جتنے بھی عبادت کی قسمیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. انسان اللہ کو چھوڑ کر کے اپنی مشکلات کے اندر کسی کو نہیں پکارتا، اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اسی کے سامنے پیش کرتا ہے. تو جس آدمی کا یہ ایمان ہوگا
توحید اس کی مضبوط ہوگی. من شہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ صرف کلمہ پڑھ لینا مقصود نہیں کہ خالی لا الہ پڑھ لو تو جنت نہیں، اس لیے کہ وہ عرب جن کے درمیان یہ قرآن نازل ہوا ان کو بھی معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے. اس لیے وہ لوگ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو اس نے ایک معبود بنا دیا کہ سارے معبودات چھوڑ کر کے صرف ایک معبود کی عبادت کریں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب ہے. تو میرے دوستو یہ الہ ماننے کا مطلب نہیں، الہ ماننے کا مطلب یہ کہ آپ اس کی عبادت بھی کریں، اس کو معبود ثابت کریں کہ وہ معبود، اپنے نماز کے ذریعے، اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے، اپنے نماز و ہر چیز کے ذریعے. اور شہید ان محمد عبد اللہ و رسولہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. رسالت کا اقرار بھی ضروری، اور رسالت کا اقرار ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی ساری باتوں کو مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بولتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو جو کچھ بولتے ہیں وہی الہی کی بنیاد پر بولتے ہیں. اس لیے ان کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کو آگے لے جا سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے مومنو تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی کو مت بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نقش قدم پر بھی چلا جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہر چیز کے اندر، شکل و صورت کے اندر بھی، لباس کے اندر، چال ڈھال کے اندر، سونے جاگنے کے اندر، نماز عبادت کے اندر، لین دین کے اندر، نکاح و معاملات کے اندر، طلاق کے اندر، جنازے کے اندر، سیاست کے اندر، اخلاق کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ساری چیزوں کے اندر رسول اللہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان سے بہترین تعلیمات دنیا کی کسی شخصیت نے کسی بھی انسان نے نہیں دیا آج تک. کہ سارے مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتا ہے، غیر مسلم بھی اس چیز کو مانتا ہے. تو رسالت کا اقرار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ کی ظاہری شکل و صورت بھی ان کے رنگ میں. لوگ کہتے ہیں ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور چہرہ دیکھو تو رسول لگتا ہی نہیں ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی صاف کرنے کا حکم دیا کہ داڑیاں روزانہ صاف کرو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے کا حکم دیا ہے؟ عورتوں کو کہا کہ ٹخنے کے نیچے ایک بالش 2 بالش تک لٹکاؤ، لیکن مردوں کے لیے تو نہیں. مردوں کا ہی ٹخنے کی دکان آپ کا پاجامہ ہونا چاہیے، آپ کی لنگی اور سب چیزیں اوپر ہونی چاہیے. لیکن آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو چھوڑ کر کے، اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کے آج ہم نے دشمنان اسلام کے کلچر کو اپنا لیا، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم محبت رسول کا دعویٰ کر عاشق رسول ہیں، اور ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. تو یہ دعویٰ بلا دلیل، یہ دعویٰ بلا دلیل دنیا کے اندر دعویٰ کے لیے دلیل ہونا ضروری. اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کوئی کام نہیں کرتے اس کے مطابق تو کہیں گے جھوٹا آدمی، یہ بڑا فراڈی انسان، یہ بیکار انسان، یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. اس لیے ہماری ظاہری شکل و صورت بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور ہمارا اندر بھی شرک و بدعت کے آلائشوں سے پاک صاف ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں دیا قرآن اور حدیث، ان دونوں کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے. ہماری قوم کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، یہ اگر دیکھیں گے تو گمراہ رہ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے عقل دی ہے تھوڑی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تعلیمات دی، اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کا کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا ضروری ہے. عبد اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں باپ سے پیدا ہوئے، آپ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت عبداللہ اور آمنہ کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہے، آپ کا بچپنا گزرا، جوانی گزری، انسان کے ساتھ جو حالات پیش آتے وہ سارے حالات پیش آئے. آپ کو بھی بخار آیا، آپ کو بھی پریشانی ہوئی، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ بھول جاتے تھے. بہت ساری جتنی بھی چیزیں ایک انسان کے ساتھ جو ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہوئی. اس لیے یہ مکہ والوں نے 8 مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اے محمد اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے لیے ایک ایسا باغ ہو کھجور کا انگور کا اس کے بیچ میں نہریں بہ رہی ہوں، یا آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں، فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آسمان پر چڑھ جائیں اور چڑھنے سے بھی آپ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ آپ کو بارے میں جادوگر مشہور کر رکھا کہ آپ کو سچا جادو کر دیں گے، حتی تنزل القرآن حتی تنزل الکتاب، آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب گرائیں، ہم اس کو پڑھیں تب جا کر کے مانیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایک مختصر ذکر قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کیا کہہ دیجیے کہ میری ذات پاک، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھ سے تم اتنے بڑے بڑے مطالبات کر رہے ہو، اگر کہ میں اللہ کا رسول لیکن میرے اختیار میں نہیں، اس لیے کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اپنے ذریعے ہم اپنی کرامت تم کو دکھاتے ہیں، اس سے آج کے دور میں چلتا ہے کرامتیں لوگ دکھاتے ہیں، معجزہ نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا اور کرامتیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کبھی ضرورت پڑتی ہے خود کی اجازت کرنے، تو نبی ہو کر کے آپ نے سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا، کہہ دیجیے ان سے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے مکے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا تو فرشتے کو نازل کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگر اس روئے زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے، فرشتے رہتے بستے تو ہم فرشتوں کو نازل کرتے، لیکن چونکہ یہاں رہنے والے انسان ہیں اس لیے ہم نے انسانوں ہی میں سے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اور آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر نہیں مانیں گے، بشر مانیں گے ان کی توہین ہے، ان کی گستاخی ہوتی ہے، یہ لوگ قرآن سے دور، حدیثوں سے دور، صرف سنی سنائی باتوں کے پر عمل کر کے، موضوع منگرت حدیثوں پر عمل کر کے لوگوں نے عقیدے بنا لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، اس لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے طرح قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن انسان میں فرق ہوتا ہے، پتھر میں فرق ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر، لیکن ہے انسان کیوں؟ تو انسان ہونے کے اندر انسان کے اوپر جو حالات پیش آتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہے، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی تھی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود ہے، لیکن انسان میں مجھے بھی بھوک لگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوئے، آپ نے اس کا تذکرہ صحابہ سے کیا باقاعدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی نہیں تھے، جیسا کیا ہمارے یہاں عقیدہ بنا رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول مانیے، اور ہمارے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں آپ کو سکھائی ہے غیب کی بتائی، آپ نے بتایا اتنی چیزوں، قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی، ہمارا ایمان ہے کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی بنیاد پر آپ نے سب کچھ بتایا، اس لیے قرآن نے عالم الغیب صرف اور صرف کس کے؟ اللہ تعالیٰ، عالم الغیب والشہادہ، ظاہری چیز اور چھپی ہوئی چیز، اندر بات کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، آسمان اور زمین کے اندر کوئی چیز پوشی جانے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ اللہ کی صفت، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، کہہ دیجیے کہ آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، قل انما قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ولو كنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا ہوگا لاستكثرت من الخير، تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، وما مسني السوء، اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں مومنوں کے لیے۔ قرآن مجید نے مختلف آیات میں اس کا اظہار کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی عقیدہ میں رکھنا ضروری ہوگا کہ آپ بشر تھے، لیکن بشر میں فرق، آپ ماں باپ سے پیدا ہوئے، مکے کے اندر سب لوگ جانتے ہیں، 40 سال تک آپ نے اپنا بچپنا گزارا، جوانی گزاری، اور جب انہی مکہ والوں کے سامنے جب رسالت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کیونکہ انسان ہیں اس لیے ہم آپ کو کوئی مان نہیں لاتے، آپ کو نبی نہیں مانتے، انسان ہونے کے ناطے انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ اگر نبی بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو، رسول بنا تھا، تو تم جیسے غریب انسان کو مکے کے اندر طائف کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ تھے ان کو اللہ، تم جیسے یتیم آدمی کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ اعلم حیث یدعو رسالتہ،
اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کون سا آدمی کون سا انسان یہ کام کر سکتا ہے. ہم کو زیادہ معلوم اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ خبیر ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کون آدمی نبوت کا بھار گرہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے میرے دوستو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے بندے اور رسول تھے. الجنت ان الجنت حق وان النار حق, اور اس حدیث کے اندر کی جنت پر حق ہے اور جہنم پر حق. یہ ایمان بھی ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جنت اور جہنم. اگر جنت اور جہنم کا تصور ختم ہو جائے تو نیکیاں اور برائیوں کا تصور بھی ختم ہو جائے گا. ہم جو کوئی نمازیں پڑھتے ہیں, جو کچھ صدقات و خیرات نیک کام جو بھی کرتے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے. برائیوں سے کیوں دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے. یہی کامیابی ہے. میں نے آپ کے خدمت میں پڑھی فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے دور کر دیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ کامیاب انسان ہے. تو یہ ایمان کی جنت و جہنم موجود ہے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, اور اسی کے مطابق ہمیں کام کریں. کون سا کام کریں کہ جنت میں چلے جائیں, اور کون سا کام نہ کریں کہ جہنم سے بچ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے اوپر بھی کیا ہے, اس ایمان آدمی کا ایمان ہونا ضروری ہوگا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا, دخل الجنہ, وہ آدمی جنت میں جائے گا, اور عمل اس کا جیسا بھی ہو, علی ما کان علیہ من العمل, جیسا بھی عمل ہو, گناہ کیا, شراب کیا, زنا کیا, تجھی کیا, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, لیکن شرک سے پاک صاف ہے. توحید و رسالت کے اندر اس نے بدعتوں کا استعمال نہیں. توحید خالص موجود ہے, سنت خالص موجود ہے, بدعتوں سے دور ہے, شرک سے دور ہے, ایمان موجود ہے اس کے اندر, توحید پرستی موجود ہے, اور اپنے آپ کو شرک کی غلازتوں سے, بدعتوں کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر رکھا ہے. عمل کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اگر چاہے گا تو معاف کر کے سارے گناہوں کو پہلی مرتبہ جنت میں داخلہ دے دے گا, اور اگر نہیں معاف کیا تو سزا دے کر کے لیکن جنت میں داخل کرے گا, ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا. میرے دوستو ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اور ہر قسم کی عبادت صرف اسی کے لیے کرنے والا ہو. دوسری ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا. غزوہ تبوک کا موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی گرمی کا موسم تھا اور بہت پریشانی کے حال میں سفر کیا گیا. تنگ دستی, سواری زیادہ نہیں تھی, کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے صحابہ نے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پریشان ہیں, آپ ایسا کیجئے کہ جو ہمارے ساتھ جانور ہیں سواری کے, ان کو ذبح کرنے کی آپ اجازت دے دیجیے تاکہ ہم اس کا گوشت کھائیں, اور اس کی جو چربی ہوگی اس کو پگھلا کر کے تیل وغیرہ کا استعمال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جاؤ, جب پریشانی ہے تو جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھاؤ اور اس کا چربی استعمال کر لو تیل کے لیے. یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا. فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اور حضرت عمر نبارہ کا تو حضرت عمر رضی اللہ کی سیرت طیبہ آپ پڑھیے, ان کی تاریخ پڑھیے. حضرت عمر کو جیسے غیر مسلم بھی ماننے کے لیے کہا کہ اگر دنیا کے اندر حکومت چلانا ہے تو حضرت عمر کی طرف حکومت چلائی جائے. یہ حضرت عمر جن کے اشارے پر اور جن کے خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات وہی نازل کیا گا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر, اگر میری سنت کے اندر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر ہوتے, جس راستے سے گزرتے شیطان وہاں سے بھاگتا. تو ایسے حضرت عمر فوراً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے جس چیز کی اجازت دی ہے, لو فعلتا ذلك لقلدها, اگر آپ نے یہ کام کر دیا کہ لوگوں نے اپنے اپنے جانور ذبح کرنا شروع کر دیا تو سواری ختم ہو جائے گی, ہمارے پاس کم ہو جائے گی, ہم کیا کریں گے, بعد میں پریشان ہو جائیں گے. آپ ایسا کیجیے ولیکن خذوہم بفضل ازوارہم, لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لشکر کے اندر اعلان کر دیجیے کہ جس کے پاس زائد کھانا موجود ہے, کھجور ہو, ستو ہو, جو بھی چیز موجود ہے جس کے پاس کھانے کی چیز, وہ لا کر کے اکٹھا کریں سارے لوگ, اور اس کے بعد سنتوں علیہ البرکہ, اور اس کے بعد آپ برکت کی دعا کیجیے. یہ حضرت عمر نے سجھاؤ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا بات تو تمہاری صحیح، آپ نے اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس کھانے کی جو چیز ہے وہ لا کر کے اکٹھا کریں۔ ایک دسترخوان بچھایا گیا، چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، اس کے پر لا کر کے لوگ رکھنے لگے، کوئی ایک آتے ہتھیلی بھر کر کے کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی انگور لا رہا ہے، یہاں تک کہ روایت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ روٹی کے ٹکڑے لے کر آئے، پوری روٹی نہیں، روٹی کے ٹکڑے اکٹھا کر کے لے کر کے آیا ایک ہتھیلی بھر کر کے۔ آج کل ہم لوگ کو پتہ نہیں کتنے روٹیاں پھینک دیتے ہیں نا اسے ہی۔ یہ میرے تو کفرانی نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ٹکڑا بھی اگر بچتا ہے تو اس کو ہمیں زمانے میں ڈالنے کی ہمت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کفرانی نعمت کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے قوموں کو ہر زمانے کے اندر، اس لیے ٹکڑے صحابہ کرام کے پاس جو ٹکڑے تھے روٹیوں کے وہ لے کر کے آئے۔ جب اکٹھا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اور آپ نے کیا پڑھ کر کے دیا کسی کو نہیں معلوم۔ صحابی کہتے ہیں مجھے خود نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا۔ آپ نے برکت کی دعا کی، اس کے بعد لوگوں کو آ کے لاؤ، اپنے اپنے برتن لے کر آؤ اور بھر لو۔ سارے کے سارے لوگ اپنا اپنا برتن، لشکر کے اندر کتنے لوگ تھے سارے لوگ اپنا برتن لے کر بھر کر کے چلے گئے۔ اس کے اندر کھایا بھی پیا بھی، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا لے کر کے چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی لشکر میں برتن تھے جتنے بھی برتن تھے سب بھر گئے پورے کھانے سے۔ تھوڑے سے کھانے کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ سارے لشکر کے لوگ کھا بھی لیے اور اپنے اپنے برتنوں میں بھر کر کے لے کر کے چلے بھی گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا سا بچ بھی گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ من لقی اللہ حبیبا، جو آدمی ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، غور کرنے کی چیز یہی، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس آدمی کو ایک اللہ کا ماننے والا ہو اور مجھے اللہ کا رسول ماننے والا ہو تو جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ ہے معجزہ، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزہ دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کے جو ممبر رسول کا رسول اللہ کو وہاں پر ایک تنا، اس تنے کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کر کے خطبہ دیتے تھے تو اس کے پر ہاتھ رکھ کر کے سہارا لیتے، اس تنے کو جب ہٹا دیا گیا ممبر بن گیا تو اس تنے سے رونے کی آواز آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس کے اوپر جا کر کے ہاتھ رکھا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ موجود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جانتے ہیں آپ کی 50 اونٹنی کی اس کے معجزات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھا، لیکن یہ نہیں کہ اب ایسا نہ ہو کہ تم مجھے کیا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کے ذات اور اللہ تعالیٰ کے مقام مرتبے پہ پہنچا لو کہ میری عبادت کرنے لوگوں، مجھ سے تم کیا مدد طلب کرنے لوگوں۔ میں نے کہا کہ جو آدمی ان دونوں کلمے کے ساتھ ملاقات کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور مجھے اللہ کا بطور رسول مانتے ہوئے، یہ نہیں کہ مجھے نکال دو تم مجھے بشریت سے۔ اس لیے میرے دوستوں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں تو صوفی لوگ پیدا ہوئے، کہا کہ نہیں آپ کو عبادت اس وقت فرض ہے جب تک یقین نہ ہو جائے، اللہ کو یقین ہو گیا، ہمارا باللہ ہو گیا تو نماز روزے کی ضرورت نہیں۔ وہاں وہ جب یقین غلط سنت مانا قرآن کا رہا اس وقت عبادت کرو جب تم کو یقین ہو جائے، یقین سے بعد اللہ کو یقین کرو، تو مانا باللہ ہو جاؤ تو تمہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، تم دل کی نماز پڑھ لیا کرو، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مکے میں نماز پڑھتا ہے، کوئی مدینے میں، کوئی بیت المقدس میں کہیں۔ یہ صوفیہ نے دین کو برباد کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت اللہ کے رسول بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ نے کوشش کی، صحابہ کے ذریعے سہارے آپ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھا آپ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی، اس لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ کہف کی، اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر کیا، پھر ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے اور پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کوئی انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری خبریں میں نے تم کو بتا دی کہیں تم اور کچھ نہ سمجھ لو مجھے، اور کہیں عبد اور معبود کے درمیان فرق نہ کرنے
उठे सबको एक ही बना, जैसे हमारे कहते हैं अहमद और अहमद में क्या फर्क है, खाली नहीं का पर्दा है बस, वही अहमद अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुफरिया अकीदा है मेरे दोस्तों, अल्लाह को तो इंसान को तौबा करना चाहिए। तो मैंने दोस्तों कहने का मतलब कि तौहीद परस्ती जरूरी है और उसके साथ यकीन उसकी रिसालत और उसके जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों के बारे में इंसान नहीं गुजारेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के नसीब बनाएगा। इसलिए एक हदीस कहकर के मुख्तसर सी हदीस मन मुजीबतान, साहबा ने पूछा कि दो वाजिब करने वाली चीजें क्या हैं? आपने फरमाया मन मात ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअन दखल जन्नत, कि जो आदमी इंतकाल करेगा इस हाल में कि अल्लाह के साथ उसने कुछ भी शिर्क नहीं किया है, दखल जन्नत, तो जन्नत में जाएगा। वमन मात युश्रिकु बिल्लाहि शैअन दखल अन्नार, और जिस आदमी का इंतकाल इस हाल में होता है जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए मर रहा है, तौबा नहीं किया, वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों तौहीद ये बहुत अहम जरूरी, सारे मसले आमीन बकायदीन के मसले को छोड़ दीजिए, पहले अपने अकीदे की इस्लाह कीजिए, शिर्क और कुफ्र से अपने आप को बचाइए। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, जो आदमी तागूत का इनकार कर दे, तागूत कहते हैं हर वो चीज जिसकी इबादत की जाती है अल्लाह के अलावा, उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। व युमिन बिल्लाह, और सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखेगा तो उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया जिससे जुदाई नहीं। ये सबसे अहम चीज है। एक अपने लड़ाई झगड़े ये आने और कहते हैं और ये ताजी के मसले छोड़िए, पहले अपने अकीदे जिसकी बुनियाद पर आपको जन्नत और जहन्नम के साथ टिकट मिल जाती है वो अकीदा आपका सही होना जरूरी। अल्लाह ताला इस दुआ के अल्लाह ताला मैंने अमाल करने के अपने उससे बनाए, अल्लाह ताला ने जब तक दुनिया के अंदर बात रखे तौहीद पर कायम और दायम रखे, हर किस्म के शिर्क से, हर किस्म की बिदअतों से, हर किस्म की गलती से अल्लाह महफूज रखे और हमें वो काम करने की तौफीक नसीब फरमाए जो हमें जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। उन कामों से अल्लाह ताला हमें दूर रखे जो जहन्नम की तरफ लेने वाले हैं। हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क से, हर किस्म के गलत चीजों से अल्लाह को महफूज रखे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को बचाए मुसीबतें, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।